سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا کے نا پھر کھینچ دینا ہے بس لا کے پھر کھینچنا ہے میں نے نہیں کھینچنا. آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مقدس میں سے سورہ کہف کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے اور تمام تر سامعین حاضرین ناظرین کو اللہ اپنی رضا کی خاطر قرآن مقدس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آج 11 جون 2021 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور بالترتیب ہمارا جو ہے یہ 32واں جمعہ ہے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے موضوع پہ. اصل اللہ رب العزت کا قرآن مقدس میں واقعات کا بیان کرنا اس امت کی رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے یہ واقعات ذکر کیے کہ قرآن مقدس کی ایک ایک چیز ایک ایک آیت میں کئی اللہ کریم نے مسائل حل کیے تاکہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی قسم کی کوئی مسئلہ بھی سمجھنے کے لیے کوئی دقت اور پریشانی نہ اٹھانی پڑے. قرآن مقدس جس چیز کو بھی ذکر کرتے ہیں جس چیز کا بھی بیان ہوتا ہے چاہے وہ ایک واقعہ ہے یا ایک آیت ہے اس میں اللہ کریم نے بہت سے مسائل حل کیے ہیں. اس لیے کہ قرآن اللہ کی طرف سے معجز کتاب ہے اور نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. قرآن کو عاجز کرنے والی کوئی کتاب نہیں ہے اور یہ معجزہ خالدتاً تالدتاً الی یوم الدین قیامت تک یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ پائندہ اور تابندہ رہے گا. مختلف واقعات مختلف حوادث مختلف زمانے میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف سفر رہے. کبھی طور سینا پہ کبھی کوہ طور پہ کبھی مدین میں کبھی مصر میں کبھی کہاں. زندگی کے آخری سال ہیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیکن دل میں شوق اور محبت ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے آخری ایام میں اللہ کریم سے سوال کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى. یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ہاں بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. تو آخر میں فرمایا یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. پہلے تو قوموں کے مقابلے ہوتے رہے، جب قوموں سے فارغ ہوئے زیادہ قرب آیا محبت اور شوق آنے لگی
تو پھر آخر زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ پھر اللہ کریم نے ساری باتیں جو ہیں وہ بتائیں ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح موسیٰ علی نبینا علیہ السلام آخر زمانے میں دو روایات ہیں اس بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ هل یوجد فی الارض اعلم منی، یا اللہ کیا دنیا میں کوئی مجھ سے بڑا عالم بھی ہے؟ هل یوجد اعلم منی، کیا یا اللہ کوئی زمین میں مجھ سے بڑا عالم بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں موسیٰ علیہ السلام، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم والا آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ یا اللہ میں نے اس بندے کی ملاقات کرنی ہے، وہ جس علاقے میں بھی رہتا ہے، یا اللہ مجھے اس کا عنوان اور اس کا پتہ بتا تاکہ میں اس سے ملاقات کر سکوں۔ دوسری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن فقام خطیبا فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک دن بیان کر رہے تھے، تو ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، یہ دوسری روایت ہے کہ یا موسیٰ هل اعلم منک، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ظاہر ہے جس علاقے میں نبی ہوتا ہے، نبی سے بڑا تو کوئی علم والا آدمی نہیں ہوتا زمین میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آنا، میں بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑا بھی ایک عالم ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ وہ جو بھی عالم ہے میں اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو تو نے علم دیا ہے، بنی اسرائیل کی طرف تو نبی میں بن کے آیا ہوں، تورات میرے اوپر نازل ہوئی ہے، تو وہ کون سا بڑا عالم ہے جو مجھ سے زیادہ ہے؟ میں موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس بندے کے پاس جو علم ہے میں وہ علم حاصل کر سکوں۔ یعنی کہ علم حاصل کرنا یہ کوئی معمولی بات، یہ انبیاء کا شیوہ ہے، اور حالانکہ انبیاء کا کوئی استاد نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات استاد ہوتی ہے۔ علم شریعت میں اور علم احکام میں انبیاء کا کوئی اور استاد نہیں ہوتا۔ تو دوسرے جو نبی تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان سے زیادہ شریعت کا علم اور احکام کا علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ ان کے پاس دوسرا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا تھا۔ فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم والے پہ ایک علم والا ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی ایک بندے کے اوپر علم کی انتہا نہیں ہوتی۔ علم ختم نہیں ہوتا دنیا میں، علم ختم ہوتا ہے جا کے اللہ کریم کی ذات عظمی کے اوپر۔ اس سے بڑھ کے کوئی عالم بھی نہیں، کوئی علیم بھی نہیں، کوئی علام بھی نہیں ہے۔ تو اس کا علم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم میں سے ایک ذرہ برابر علم کا احاطہ کرنا یہ دنیا سے بالا تر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے علم کا احاطہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے علم کا کوئی احاطہ کر سکتا نہیں ہے۔
اب موسیٰ علیہ السلام مشوقاً الی لقاء الرجل، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ یا اللہ میں نے اس بندے کے ساتھ جو ہے ملاقات کرنی ہے، جو تو نے اس کو علم دیا ہے وہ میرے پاس نہیں، جو میرا علم ہے وہ اس کے پاس نہیں، تو جو اس کے پاس علم ہے میں موسیٰ علیہ السلام وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ تو اللہ کریم نے پھر بتایا کہ مجمع البحرین، دو دریا جہاں پہ مل جاتے ہیں وہاں پہ ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے کے اندر میرا وہ بندہ ہے۔ مجمع البحرین، بحر احمر اور بحر ابیض، بحر قلزم اور بحر روم، یہ جہاں پہ ملتے ہیں جا کے وہاں پہ ایک جزیرہ ہے، فرمایا اس جزیرے میں میرا وہ بندہ رہتا ہے۔ دوسرے قول کے مطابق بحر فارس یہ مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، بحر روم یہ مغرب کی طرف سے نکلتا ہے، دونوں دریا جہاں پہ مل جاتے ہیں مل کے ایک دریا بن جاتا ہے، وہاں پہ ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے میں میرا وہ بندہ رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کا نام ذکر کیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ وہاں پہ جو ہے میرا وہ بندہ رہتا ہے، وہ وہاں پہ آپ کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے، آپ وہاں پہ چلے جاؤ۔ اب اس کی نشانی کیا ہوگی کہ آپ ایک مچھلی لو، جہاں پہ مچھلی زندہ ہو کے چلی جائے اسی راستے میں آپ بھی چلے جانا، وہاں پہ میرا وہ بندہ موجود ہوگا۔ اب جس وقت یہ ساری چیزیں اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم، اپنے شاگرد کو تیار کیا کہ بھائی تیاری کرو، لمبے سفر پہ جانا ہے۔ تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کو قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا جو سفر کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ ایک علم حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یوشع بن نون، جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی تھی، من نسل یوسف علیہ السلام، جو یوسف علیہ السلام کے خاندان سے آ رہے ہیں، یوشع بن نون، اور موسیٰ علیہ السلام کا خادم بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد بھی ہے اور تورات بھی سیکھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے بات کی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِذ یہ ظرف ہے، میرا پیغمبر اس زمانے کی بات ذرا یاد کر، وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدْ لَمَّا قَالَ مُوسَىٰ لِصَاحِبِهِ، اس زمانے کی بات کو یاد کر میرا پیغمبر، اس وقت جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو سفر کی تیاری کے لیے کہہ رہے تھے، اس زمانے کا ذکر کر جس زمانے میں موسیٰ پیغمبر سفر کی تیاری کرنے لگے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ اپنے غلام یوشع بن نون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، او میرے ساتھی تیاری کر، لمبا سفر کرنا ہے، کدھر جانا ہے؟ یوشع بن نون نے پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین۔ سورۃ کہف 15واں سپارہ، اس کی 60 نمبر آیت جا کے خود دیکھنا۔ سورۃ کہف جو ہے
یہ ایسے نبی علیہ السلام نے تمہیں ہر جمعے پہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ سورۃ کہف میں بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ کہف کہتے ہیں غار کو، اور غار بھی غار کو کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے عبادت کہاں کرتے رہے؟ غار میں۔ کہف وہ ہوتی ہے جس کا آگے سے منہ تھوڑا ہو، اندر بہت کھلی ہو، تو غار وہ ہوتی ہے جس کا منہ باہر سے کھلا ہو، اندر جو ہے وہ زیادہ کھلی نہ ہو۔ تو اس کی مناسبت سے یہ وہ یہودیوں نے سوالات کیے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ کہف نازل کی، اور قرآن مقدس کا آدھا حصہ جو ہے سورۃ کہف میں مکمل ہوتا ہے۔ بہت سی اس میں چیزیں ہیں سورۃ کہف میں، اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے جب قرآن نازل ہوا تو یہ 69 نمبر سورت ہے جو نازل ہوئی ہے قرآن پاک کی۔ سورت غاشیہ کے بعد اور سورت نحل سے پہلے یہ سورت نازل ہے۔ قرآن پاک میں اس کا نمبر 18واں ہے، لیکن یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 69 نمبر سورت ہے یہ جو نازل ہوئی ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، ایک ایک آیت کے اندر بڑے مسائل قرآن نے اس سورت میں ذکر کیے ہیں۔ حجاج بن یوسف ایک عورت کے اوپر حکم لگانے لگا۔ ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ حجاج بن یوسف نے عورت کو کہا یحاکم علی المرأة، اس کو کہتا ہے اقسمی باللہ ان تقولی حقا، تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ کہ تو حق بات اور سچ بات کہے گی۔ تو عورت نے آگے پتہ کیا جواب دی؟ لوگ کہتے ہیں نا عورتیں پاگل ہوتی ہیں۔ عورتیں جو ہیں بڑی ماہر اس زمانے میں عورتیں تھیں، آج بھی عورتیں جو ہیں وہ قرآن کو سمجھنے والی عورت تھی۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا اقسمی باللہ ان تقولی حقا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ کہ میں حق بات کہوں گی۔ اس نے کہا والذی حذف کلا فی منتصف الاعلی، اس نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس نے کلا کا لفظ آدھے قرآن سے حذف کر دیا ہے۔ حجاج بن یوسف بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا اٹھ کے، اس نے کہا اتنی دانا عورت، اس نے پتہ کیا بات بتائی؟ اس نے کہا قرآن کا جو آدھا حصہ ہے نا پہلا سورۃ کہف وَلْيَتَلَطَّفْ، اس آیت کے اوپر آدھا ہوتا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس نے آدھے قرآن کے حصے میں کلا کا لفظ اللہ تعالیٰ لے کے نہیں آیا۔ یہ معلومات آج تک شاید کہ آپ کو بھی پتہ نہ ہو۔ اول سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ کہف تک کلا کا لفظ قرآن میں یہاں تک کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد ہی آگے کلا کا لفظ شروع ہوتا ہے اور 33 مقام کے اوپر آتا ہے قرآن او کلا سوف تعلمون، کلا اذا بلغت الحلقوم، کلا اذا بلغت التراقی۔ یہ کلا کا لفظ آدھے قرآن کے بعد آتا ہے، اس سے پہلے یہ تمہیں پتہ نہیں، یہ عورت کو پتہ ہے۔ یہ ہے ماہر قرآن پاک کی عورتیں نا سورۃ کہف کے اندر، کہ اس نے کہا فی منتصف الاعلی، مجھے اس ذات کی قسم جس خدا نے آدھے قرآن میں کلا کا لفظ نہیں آنے دیا۔ حجاج بن یوسف بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم ایسی دانا عورت تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ ہے جن کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، تو وہ معاملہ بھی سورۃ کہف میں آتا ہے۔ تو اس نے یہ سورۃ کہف کی بات کر کے حجاج بن یوسف کو لاجواب کر دیا۔ اس نے کہا ابھی میں تجھ سے پوچھتا ہی کوئی نہیں، جا، میں تیرے اوپر حکم نہیں لگا سکتا۔ جو اتنی ماہر عورت ہے کہ آج تک ہم نے یہ بات نہیں سنی، اور اس عورت نے کتنا قرآن کو پڑھا اور قرآن کے کلمات کو سمجھا، جا میں تیرے اوپر کوئی حکم نہیں لگاتا۔ تیرے جیسی عورتیں دانا قرآن کو سمجھنے والی جب ہوں۔ 3 انبیاء کی تربیت جو ہے صرف کی ہی عورتوں نے ہے۔ عورتوں کے اوپر ظلم زیادتی بھی بڑا ہوتا ہے،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس نے کی ہے؟ مریم صدیقہ نے کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے والد فوت ہو چکے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کس نے کی؟ آپ کی والدہ، اس کے بعد حلیمۃ السعدیہ پہلے پرورش کرتی رہی جو ہے۔ یعنی یہ عورتیں اگر قرآن پاک کو سمجھنے والی ہیں تو مردوں کا زیادہ حق ہے کہ وہ بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یعنی کہ قرآن پاک یہ اللہ کی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ یہ سورۃ کہف ہے جس نے وہ حجاج بن یوسف کے سامنے اس عورت نے اشارہ کیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں بڑی چیزیں رکھی ہیں۔ ایسے نبی علیہ السلام نے تمہیں ہر جمعے کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اگر تم اس سورت کو سمجھو تو اس میں ہزاروں مسائل قرآن نے ذکر کیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لا اترک لا ابرح، او یوشع بن نون اللہ کی قسم میں سفر چھوڑوں گا نہیں، لا ابرح میں مسلسل سفر کرتا رہوں گا، لا اترک میں سفر کو چھوڑوں گا۔ کہاں تک سفر کرنا ہے؟ حتی بلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ جب تک کہ میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک میں سفر کرتا رہوں گا۔ لا ابرح، سورۃ یوسف میں یہ لفظ آتا ہے، یہودا نے لفظ بولا اس وقت جس وقت بنیامین کو رکھا گیا ہے۔ یہودا مصر سے باہر نکل کے کھڑا بیٹھ جاتا ہے تو وہاں پہ کہنے لگا فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، کہنے لگا میں اس جگہ پہ بیٹھا رہوں گا، میں اس وقت تک جانا نہیں جب تک کہ میرا باپ اجازت نہ دے، یا اللہ کریم کی طرف سے مجھے کوئی اجازت کا حکم نہیں آئے۔ فلن ابرح الارض، اس وقت تک میں نے اس زمین کو چھوڑنا کوئی نہیں جب تک کہ میرا باپ مجھے حکم نہ دے۔ تو یہی لفظ موسیٰ علیہ السلام نے بولا ہے، لا ابرح، میں نے اس وقت تک سفر کو چھوڑنا کوئی نہیں جب تک کہ میں منزل مقصود تک نہ پہنچ جاؤں۔ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ بحر قلزم اور بحر روم کے ملنے کی جگہ پہ بحر احمر اور بحر ابیض کے ملنے کی جگہ پہ، وہاں تک جب تک میں پہنچ نہ جاؤں میں لمبا سفر کروں گا۔ کتنی دیر تک؟ او امضی حقبا، میرے اوپر زمانہ گزر جائے، امضی حقبا 210 سال تک مجھے چلنا پڑے تو میں موسیٰ چلتا رہوں گا۔ یہ کہاں سے معنی ہے 210 سال کا؟ امضیہ حقبا، حقب جمع ہے حقبتن کی، اور یہ شروع ہوتا ہے 70 سال جب ہوں ایک حقبہ ہوتا ہے، اور حقب یہ جمع ہے، جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ کتنے سے شروع ہوتی ہے؟ اب حقباً اگر 3 حقب ہوں، 70 کو 3 سے ضرب دو تو کتنا بنتا ہے؟ 210 سال تک۔ یہ سب سے کم معنی میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ معنی ہے، یہ کم از کم جو جمع شروع ہوتی ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے نا۔ او امضی حقبا، او یوشع بن نون اگر 200 سال اور 10 سال مجھے چلنا پڑے، 2 صدیاں 10 سال تک مجھے سفر کرنا پڑے، اللہ کی قسم میں مسلسل سفر کرتا رہوں گا۔ کہاں تک؟ حتی ابلغ مجمع البحرین، جب تک کہ میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں۔ او امضی حقبا، جلدی کر، تیاری کر، زاد راہ کا بندوبست کر، کھانا دانا اپنا ساتھ لے لے، مچھلی بھی ساتھ لے، کھانا بھی ساتھ لے، ایک مکتل تیار کر۔
ایک تھیلا تیار کر جس میں لمبے سفر کا سامان بھی موجود ہو، پانی بھی موجود ہو، مچھلی کو بھون کے اس کو بھی ساتھ رکھ۔ یہ ساری تیاری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون دونوں نے سفر شروع کر دیا ہے۔ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ دونوں چلنے لگے، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون، یہ دونوں چلنے لگے۔ اب یہ کیوں چلنے لگے؟ کس لیے چلنے لگے؟ علم حاصل کرنے کے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من سلک طریقا یلتمس بہ علما، اور جا کے بیٹھو اللہ کے بندے، آپ علم حاصل کرنے آئے ہو۔ من سلک طریقا، ہارون الرشید امام مالک کے پاس، اب تم سوتے نہ تو یہ بات نہیں ہونی تھی، اب سو گئے ہو، اب بات سنو صحیح طریقے سے۔ ہارون الرشید مدینۃ الرسول میں آئے۔ وَلَمَّا دَخَلَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَآ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ۔ ہارون الرشید مسجد نبوی میں داخل ہوا ہے، آگے دیکھا امام مالک کے سامنے لوگ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ اب علم کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ جب آپ یہاں پہ آتے ہو اگر سو کے چلے جاؤ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس وقت ہارون الرشید نے امام مالک کو دیکھا تو ہارون الرشید کہنے لگا، یا مالک جیتنا الینا، جیت الینا وتعلمنا۔ اے امام مالک، اگر آپ میرے پاس آ کے مجھے علم سکھاؤ۔ امام مالک کو کہنے لگے ہارون الرشید، اے امام مالک، اگر آپ میرے پاس آ کے مجھے علم سکھاؤ۔ امام مالک کہنے لگے، وَالْعِلْمُ لَا يَأْتِي وَلَكِنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ۔ علم چل کے جاتا نہیں، اگر علم حاصل کرنا ہے تمہیں چل کے آنا پڑے گا۔ علم چل کے کسی کے گھر میں نہیں جاتا، اگر تجھے علم چاہیے تو تمہیں چل کے ادھر مسجد میں آنا پڑے گا۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا، لو جیت الیک لتعلمنا۔ اے امام مالک، اگر میں آؤں تو آپ مجھے سکھاؤ گے۔ یہ بادشاہ ہے۔ کہنے لگے امام مالک، اگر لو تأخرت ما سامحت، اگر لیٹ ہوا تو میں نے معاف، اگر لیٹ ہوا تو میں نے معاف کرنا۔ یہ علم کی عزت ہے، اگر لیٹ ہوا تو میں نے معاف کرنا۔ کہاں وہ امام مالک؟ آج ہم تو ان کی جوتی کے تسموں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ فرمایا اگر لیٹ ہوئے تو میں نے معاف کرنا، تو اگر تم لیٹ ہوئے تو پھر۔ اس لیے کوئی چیز آدمی سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تڑپ لے کے آتا ہے تو وہ آدمی کو چاہیے کہ سیکھ کے جائے، اگر آئے بھی لیٹ پھر سو جائے، پھر یہ جو ہے ایک علم کی اہانت ہے۔ اس نے کہا ہارون الرشید نے، ما تأخرت، امام مالک میں لیٹ نہیں ہوں گا، اگر میں آؤں تو مجھے سکھائے گے۔ امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، تم لیٹ بھی نہیں ہونا، مسجد میں آنا، میں تمہیں سکھاؤں گا۔ تو ہارون الرشید کے آنے سے پہلے خادم نے وہاں پہ کرسی رکھ دی۔ ہارون الرشید آیا ہے، آ کے کرسی پہ بیٹھ کے دوسرے سارے شاگرد جو ہیں وہ نیچے بیٹھے۔
تو امام مالک نے پڑھانا شروع کیا ہے، تو امام صاحب نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ ومن رفعہ فقد وضعہ، اور جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، تو جو بندہ خود بلند ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو دبا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ جملہ جب فرمایا تو ہارون الرشید بڑا سمجھدار تھا، وہ فوری اٹھا اور خادم کو کہا آج کے بعد کرسی مسجد نبوی میں لے کے بھی نہیں آئی، نیچے بیٹھ کے سیکھتا رہا۔ فرمایا یہ علم کی اہانت ہے کہ سارے ویسے بیٹھے ہوں، ہاں عذر ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ہارون الرشید نے کرسی بھیج دی، امام مالک نے فرمایا یہاں پہ بیٹھ کے سیکھ، اگرچہ تو بادشاہ ہے لیکن علم حاصل کرنے میں تو ان تمام شاگردوں کی طرح ہے، تو میں نے تیرے گھر میں بھی جانا نہیں ہے۔ کچھ زمانہ رہا، اس کے بعد اس نے جو ہے کچھ تحفے تحائف جو ہے کچھ مال دیا امام مالک، تو امام مالک نے انکار کر دیا، فرمایا مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت۔ کہا کیوں؟ نبی علیہ السلام تو ہدیہ قبول کرتے تھے، تو امام مالک نے فرمایا میں نبی نہیں ہوں، فرمایا میں نبی نہیں ہوں، وہ پیغمبر کا کمال ہے، تم نے سیکھنا ہے لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے سیکھ، مجھے تیرے مال دولت اور پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی علم جتنا آپ عزت اور احترام اور حواس خمسہ کو حاضر کر کے سیکھو گے اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ پتہ ہے صحابہ کرام نے کیسے، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ علم کو حاصل کرنا، موسیٰ علیہ السلام کو لمبا زمانہ اللہ نے چلایا علم حاصل کرنے کے لیے، اب صحابہ نے بڑی محنت کی، تابعین نے بڑی محنت کی یہ علم تمہارے تک پہنچانے کے لیے، اور تم سو کے چلے جاؤ پھر کیا فائدہ ان لوگوں کی محنت کا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری لی، 1 مہینہ سفر کیا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ 1 مہینہ سفر کیا، شام کے علاقے میں گئے، وہاں پہ ایک صحابی رہتے تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں پہ جس وقت پہنچے ان کا گھر پوچھا، 4 لفظوں کی حدیث ہے، یہ ہے صحابہ کے دل میں عزت، 4 لفظوں کی حدیث ہے، یحشر الناس یوم القیامت عراتا غرلا بہما، کہ قیامت کے دن اللہ کریم لوگوں کو جمع کرے گا، وہ کپڑوں سے خالی ہوں گے۔ یہ کلمات حدیث کے، ان 4 کلمات کو سیکھنے کے لیے، صرف تصدیق کے لیے، کیا نبی علیہ السلام نے یہی 4 کلمات فرمائے؟ یہ پوچھنے کے لیے جابر ابن عبداللہ نے 1 مہینے کا سفر کیا ہے۔ سفر کر کے شام کے علاقے میں گئے، عبداللہ ابن انیس کا دروازہ کھٹکایا، اونٹنی کے اوپر یہ صحابی سوار ہے، تو عبداللہ ابن انیس باہر آتے ہیں، فرماتے ہیں حل سمعت النبی، یہ محبت ہے صحابہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عبداللہ ابن انیس باہر آئے تو یہ صحابی اونٹنی کے اوپر سوار ہے، اس نے آ کے پنڈلی پہ بوسہ دیا، اس نے کہا تو وہ بندہ ہے کہ تو نے محمد کی زیارت کی، صحابہ سے بڑھ کے محمد کی محبت کسی اور کے دل میں موجود۔ عبداللہ ابن انیس دروازے کے پاس کھڑے، یہ صحابی اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہے، جابر ابن عبداللہ، حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے؟ حدثنا بما سمعت، کہنے لگا مجھے سنا جیسے تو نے سنی ہے۔ اس نے کہا میں نے ایسے سنی ہے، یحشر الناس یوم القیامت عراتا غرلا بہما، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے
کہ قیامت کے دن اللہ کریم لوگوں کو بغیر کپڑوں کے عراتن غرلن بہمن، جیسے کہ بندہ حواس باختہ ہو کے چلتا پھرتا ہے، اسی طرح اللہ کریم جمع کریں گے۔ کہنے لگا کیا یہی 4 کلمات ہیں حدیث کے؟ تو حضرت عبداللہ ابن انیس نے کہا ہاں واللہ یہی 4 کلمات ہیں جو میں نے محمد سے سنے ہیں۔ تو صحابی کہنے لگا ٹھیک ہے، بس میں ان 4 کلمات کی تصدیق کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ عبداللہ ابن انیس کہنے لگے اللہ کا بندہ اپنی سواری سے نیچے اتر، میرے گھر میں کوئی کھانا کھا کے جاؤ، اس لیے کیوں کہ محمد کے شہر سے کہ تو محمد کے شہر سے آیا ہے، تو کوئی معمولی بندہ نہیں، تو نے محمد کریم کی زیارت کی ہے، اس لیے کہ تو محمد کے شہر سے آیا ہے، مجھے تو کئی مہینے ہو چکے ہیں، میں وہاں پہ دوبارہ نہیں جا سکا، تو پیغمبر کے شہر میں آیا ہے، ذرا اتر اپنی سواری سے، میرے گھر میں کھانا کھا کے پھر تو نے واپس جانا ہے۔ صحابی کہنے لگا او اللہ کا بندہ میرے ثواب کو ضائع نہیں کر، کیوں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنۃ، جو بندہ خالص علم حاصل کرنے کے لیے چلا اللہ کریم کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کھانا پینا کوئی نہیں تاکہ کوئی دوسرا مقصد نہ آ جائے، صرف میں تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے میرے ثواب کو ضائع نہیں کر۔ انہی 4 کلمات حدیث کے لے کے انہی پاؤں کے اوپر صحابی جابر ابن عبداللہ واپس آتے۔ یہ ہے علم کی قدر جن لوگوں نے کی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی پیسے جمع کیے ہیں، 40,000 درہم، 40,000 درہم عبداللہ ابن مبارک نے محنت مزدوری کر کے جمع کیے ہیں، 40,000 درہم محنت مزدوری کر کے جمع کیے ہیں۔ جمع کرنے کے بعد یہ 40,000 درہم پورے لگا دیے سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آخری سفر عبداللہ ابن مبارک کا، پاس کوئی 1 پیسہ بھی موجود کوئی نہیں، تو پاؤں میں جوتا بھی، ما عندہ شیء لیشتری نعال، 1 پیسہ موجود نہیں کہ جوتے خرید سکے۔ آج بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ، وَيَمْشِي حَافِيًا، عبداللہ ابن مبارک نے ننگے پاؤں سفر کیا ہے۔ 40,000 درہم زندگی کی پونجی لگا دی عبداللہ ابن مبارک نے علم حاصل کرنے کے لیے۔ کیا یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ ان لوگوں نے محنت کی تمہارے تک علم پہنچانے کے لیے۔ صحابہ کرام نے لمبے سفر کیے صرف تاکہ دین صحیح معنوں میں تمہارے تک پہنچ جائے۔ لیکن آج اگر تم دین کی قدر نہیں کرو گے، قرآن اور حدیث والے علم کی قدر نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ان لوگوں نے محنت کم نہیں کی ہے، انہوں نے زندگیاں لگا دی۔ یحییٰ بن معین ایک ملک سے، بصرہ سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے حجاز، حجاز سے مکہ، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے پھر مصر، یہ پوری زندگی سفر میں گزر گئی۔ ان لوگوں نے محنت کر کے دین صحیح تمہارے تک پہنچایا ہے۔ اگر تم اس دین کی قدر نہ کرو گے، صحیح دین کی، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ انہوں نے اتنا لمبا زمانہ محنتیں کیوں کی؟ تاکہ لوگ جو ہیں دین میں تغیر تبدل نہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، موسیٰ علیہ السلام جاؤ، علم اتنی آسانی سے آتا نہیں ہے، جاؤ لمبا سفر کرو۔
فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون یہ دونوں چلے ہیں، مصر سے نکل گئے، کھانا اپنا ساتھ لیا ہے، بلغا مجمع بینہما، اب یہ کتنا سفر کیا ہے، کتنی دیر تک سفر کرتے رہے؟ کچھ محدثین نے ذکر کیا، جغرافیائی حالت کا اعتبار کر کے انہوں نے کہا کہ پیدل سفر جو ہے، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ ہے، اگر یہ دریائے قلزم اور یہ بحر روم، اگر یہ علاقہ ہے، یہ قریب پڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے علاقے سے، اگر یہاں سے سفر کیا ہے تو 350 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، اگر یہاں سے یہاں تک سفر کیا ہے تو 350 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ کچھ جو ہیں علماء انہوں نے ذکر کیا کہ نہیں، یہ تو 700 کلومیٹر کے قریب سفر بنتا ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، لیکن حقیقت کا علم اللہ کریم کی ذات کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ کتنا لمبا سفر کیا ہے۔ بہرکیف یہ دونوں یوشع بن نون، موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں سفر کرتے 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 فلما بلغا مجمع بینہما، اسی 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ یہ دونوں بندے پہنچ گئے۔ مجمع بینہما نسیا حوتہما، وہ مچھلی جو ساتھ لے کے گئے ہیں وہ مچھلی بھی پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے وہاں پہ ذرا سو گئے، موسیٰ علیہ السلام سو گئے، یوشع بن نون جاگتا ہے۔ یوشع بن نون کے پاس وہ مکتل، وہ تھیلا وہ موجود ہے جس میں مچھلی بھونی ہوئی تیار کر کے رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سستانے لگے، سو گئے۔ اتنی دیر، کچھ دیر کے بعد مردہ بھونی ہوئی مچھلی اسی اپنی توشہ دان سے چھلانگ لگائی، اس نے چھلانگ لگا کے سیدھا دریا کی طرف منہ کیا ہے، دریا میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ مچھلی کو کس نے بتایا کہ تیرا مسکن پانی ہے؟ وہ دوسری طرف کیوں نہیں گئی، پہاڑوں کی طرف؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ مردہ مچھلی کو زندہ کر دیا، زندہ کر کے اس نے رخ کیا سیدھا پانی کی طرف۔ اس کو پتا ہے کہ اس کا مسکن اصل جو ہے وہ پانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سوئے ہیں، یوشع بن نون دیکھ رہے ہیں کہ مچھلی دریا میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام اٹھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، مچھلی زندہ ہو کے دریا کی طرف چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، جو سو جائے وہ مشکل کشا ہوتا، جو سو جائے وہ حاجت روا ہوتا، جو تھک جائے وہ داتا ہوتا، جو مصیبت اور پریشانی میں آئے وہ مشکل کشا ہو سکتا۔ کچھ دیر کے بعد فلما استيقظ موسیٰ، کچھ دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام اٹھے۔ جس وقت اٹھے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ جس کو خود بھوک لگے وہ کھلانے والا ہو سکتا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کریم کی ذات کھلاتی ہے، کھانے سے پاک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر آپ سے پہلے جتنے نبی رسول آئے ہیں سب کھانے پینے والے تھے، کوئی بھی کھانے پینے کے بغیر۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، فرمایا کوئی بھی کھانے پینے کے بغیر زندہ رہتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اٹھے، جب تک سوئے رہے اس وقت پتا، جب تک سوئے رہے پتا۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے، مچھلی زندہ ہو کے چلی گئی، پتا
اصحاب کہف 309 برس تک سوئے رہے، پتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کی حیت کو روک دیا۔ کیسے کہ 309 سال تو سوئے رہے، روح موجود ہے لیکن موت نہیں آئی، سوئے رہے۔ کیا 309 برس میں ان کے ناخن بڑھ گئے، ان کے بال بڑھ گئے، داڑھی بڑی ہو گئی؟ تو قرآن نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، ہم نے ان کو سلایا، آنکھیں ان کی کھلی ہیں، وجود کے ایک ایک اعضاء کو ہم نے اسی جگہ پہ روک دیا۔ معدہ رک گیا، ناخن بڑھنے سے رک گئے، بال بڑھنے سے رک گئے۔ تحسبهم ایقاظا وهم رقود، فرمایا وہ سوئے تھے، تم ان کو گمان کرو گے جیسے وہ جاگ رہے ہیں۔ آدمی کی کیسے اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا؟ آدمی کی آنکھیں کھلی ہوں اور وہ لیٹا ہو، آدمی وہ بولے نہ تو دیکھنے والا تو ویسے ہی ڈر جاتا ہے۔ آنکھیں کھلی ہوں، آدمی حرکت نہ کرے، بولے نہ تو دیکھنے والا ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ قرآن نے بڑے عجیب کلمات یہاں پہ فرمائے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا روب ڈال دیا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم ان کو دیکھو جیسے وہ جاگ رہے ہیں، لیکن ہم نے پورے جسم کی نقل و حرکت کو روک کے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، میں اپنی قدرت کے ساتھ ان کی کروٹیں بدلتا رہا۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے اصل ولی۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے، مچھلی زندہ ہوئی، پتہ چلا تو پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی، جو نبی نہیں جانتا، ولی نہیں جانتا تو اور کون جان سکتا ہے؟ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اٹھے کہنے لگے آتنا غداءنا لقد لقینا، اٹھ کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جلدی کرو، آگے سفر شروع کریں، زیادہ سونا کوئی نہیں، کچھ دیر سوئے ہیں، چلو آگے سفر کریں۔ یہ دوپہر کا ٹائم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت اس مقام پہ پہنچے ہیں فرمایا چلو سفر کریں آگے۔ آگے جا کے 2 کلومیٹر موسیٰ علیہ السلام نے اضافی سفر کیا ہے، 2 کلومیٹر تک آگے چلے گئے۔ جس وقت آگے گئے منزل مقصود پیچھے ہے، سفر آگے کو کیا ہے، پتہ کوئی نہیں کہ میری منزل کہاں ہے، پتہ ہر چیز کا جاننے والا کون ہے؟ جب تک وہ نہ بتائے تو پتہ چلتا۔ عائشہ صدیقہ اپنا ہار ادھارا لے کے گئی ہیں، واپسی پہ آئیں تو ہار ٹوٹ کے گر گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تلاش کرتے رہے، صحابہ بھی تلاش کرتے رہے۔ علی التماسہ وقام الناس معہ فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ فوجدنا العقد تحتہ، سارے لوگ تلاش کرتے رہے، ملا۔ نبی علیہ السلام بھی ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈتا وہ ہے جس کو پتہ نہ ہو، لیکن کسی کو بھی ملا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کب ملا؟ فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ، اس اونٹ کو اٹھایا جس اونٹ کے اوپر میں سوار تھی۔ فوجدنا العقد تحتہ، اس اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہے۔ اونٹ کے نیچے چیز پڑی کا پتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، اپنے پاس چیز پڑی ہے اس کا علم بھی وہی چیز کا علم ہے جو اللہ نے بتایا ہے، جب تک اللہ نہ بتائے تو پتہ چلتا۔ 2 کلومیٹر آگے سفر کیا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے من سفرنا ھذا نصبا، او میرا ساتھی اس سفر نے من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر نے مجھے بڑا تھکا دیا ہے۔ یوشع بن نون نے ایسا نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام 300 کلومیٹر پیچھے کر کے آئے ہو، تھکے کوئی نہیں، ابھی 2 کلومیٹر آگے کیا ہے تو تھک گئے۔ کیوں؟ یہ سفر اضافی کروایا اللہ کریم نے۔ کیوں اضافی کروایا؟ تاکہ پتہ چلے نبی بھی بھول جاتا ہے،
نبی بھی بھول جاتا ہے، نبی بھی غیب کا علم جاننے والا، صرف ایک اللہ کریم کی ذات حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہے، وہی سب کچھ جاننے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی دیکھنے والا، کوئی سننے والا، کوئی جاننے والا۔ تمہارے مردے تو قبروں کے اندر سے سب کچھ پہچان جاتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب کا خیال کیا کرو۔ اللہ کی کتاب کے خلاف تمہارا باپ بھی مسئلہ کرے اس کو ٹھکرا دو، لیکن اللہ کی کتاب کو ٹھکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر سو جائے تو سنتا، تو فوت ہو جائے تو کیسے سنتے ہیں؟ من سفرنا ھذا نصبا، اے یوشع بن نون، اس سفر نے تھکایا ہے۔ رک گئے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام، بیٹھ گئے، کہنے لگے آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ او میرا ساتھی، وہ جو دوپہر کا کھانا لے کے آیا ہے وہ کدھر ہے کھانا؟ لانا، میں موسیٰ کو بھوک لگی ہے۔ غداءنا، وہ دوپہر کا کھانا دے مجھے۔ اس وقت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ جو کھانا لے کے آئے ہیں وہ تو آگے پہنچ گیا۔ کہنے لگا قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تو نے خیال نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام؟ ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، وہ جدھر ہم پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام کیا تھا، اذ اوینا الی الصخرۃ، وہاں پہ تو مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او تو نے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا فإنی نسیت الحوت، او میں تو بتلانا بھول گیا، میں بھول گیا۔ وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے شیطان نے بھلا دیا، میں تمہیں بتا نہیں سکا۔ اس کے بعد آگے سفر کیا ہے لیکن شیطان نے مجھے بھلایا، میں آپ کو وہاں پہ بتا سکا نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا نسیا حوتہما، وہ دونوں نبی مچھلی کو بھول گئے۔ بھولنے سے پاک ہے تو صرف اللہ کریم کی ذات، لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، باقی ساری دنیا بھول جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھول گئے، بھولے ہیں کہ نہیں؟ 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ خرباق السلمی ذوالیدین صحابی کھڑا ہو کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کہنے لگا ولیس ذالک کلہ، نہیں اللہ کے پیغمبر کچھ تو ہوا۔ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ کہتا ہے نہیں اللہ کے پیغمبر قال بعد ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کچھ تو ہوا ہے، یا نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھولے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کیا خرباق السلمی زکوانی ذوالیدین ذو الشمالین، یہ میرا صحابی ٹھیک کہتا ہے کہ نہیں؟ یہ میرا صحابی ٹھیک کہتا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، آپ نے فرمایا اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین نے ٹھیک کہا؟ کہ صحابہ کہنے لگے نعم یا رسول اللہ صلینا رکعتین، اللہ کے پیغمبر آج ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، پڑھنی 4 تھی لیکن پڑھی 2 ہیں۔ اللہ کریم نے کیوں بھلایا ہے؟ تاکہ پتہ چلے ساری دنیا میں سب سے زیادہ مقام محمد کا ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھول سکتے ہیں، نہ بھولنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کریم کی۔ اس مقام پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر،
انساک ما تنسون فاذا نسیتو جب بھی میں بھول جاؤں فذکرونی مجھے یاد کروا دیا کرو. تو یہاں پہ بھی یوشع بن نون کہنے لگا نسیت الحوت، او اللہ کے بندے میں مچھلی کا بتانا بھول گیا، میں نہیں بھولا. کیا ہوا ہے؟ وما انسانیہ الا الشیطان، شیطان نے مجھے بھلا دیا. اب جب آدمی بھول جائے تو کیا کرے؟ قرآن نے سورۃ کہف میں ذکر کیا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، میرا نبی جب بھی بھولے اپنے رب کو یاد کیا کر. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. تو ادھر یوشع بن نون کہنے لگا وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. او جدھر ہم نے پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کہ موسیٰ پیغمبر آرام کیا تھا، وہ مچھلی تو وہاں پہ چھلانگ لگائی، زندہ ہوئی، دریا میں چلی گئی. اس نے کیا کیا؟ فی البحر سرابا، جہاں پہ وہ چلتی رہی وہاں پہ پانی دونوں سائیڈوں پہ رکتا گیا. فی البحر سرابا، سرابا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے نافقن کا سراب، جیسے ایک ٹنل بن جاتا ہے پہاڑوں کے درمیان میں، سرنگ بن جاتی ہے، اسی طرح سرابا وہ سرنگ بناتی چلی گئی دریا میں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہماری اصل منزل تھی، ادھر ہی ہم نے آنا تھا، تو نے مجھے بتایا کوئی نہیں. جی آگے والا سفر ہم نے اضافی کیا ہے. قال ارأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان واتخذ سبيله في البحر عجبا. قرآن نے دو صفتیں ذکر کی، پہلی صفت سارابا، دوسری صفت عجبا، اس مچھلی کے چلنے کی. جہاں پہ وہ چلی، چلتے چلتے سارابا، موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، مچھلی ادھر چلی گئی، اس نشان کو مٹایا کوئی نہیں. فرمایا عجبا، ہماری قدرت کا یہ نشانی ہم نے باقی رکھی. جس وقت تک حالانکہ پانی تو مل جاتا ہے، فرمایا جس وقت وہ چلتی رہی سارابا، وہ سرنگ بناتی گئی. موسیٰ علیہ السلام تو آگے چلے گئے، مچھلی اپنی منزل پہ پہنچ گئی، جہاں پہ وہ جزیرہ تھا اس کے پاس مچھلی پہنچ گئی. تو ادھر موسیٰ علیہ السلام جس وقت واپس آئے، قرآن نے کہا عجبا، اس کی نشانی ہم نے موسیٰ کے آنے تک باقی رکھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی دو صفتیں ذکر کی ہیں. اب کیا کیا؟ یہ تو آگے پہنچ گئے. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کنا نبغی، او وہی ہماری منزل تھی، وہی ہماری جگہ تھی، ہم نے تو وہی پہ جانا تھا. ابھی کیا کرو؟ فرتدا علی آثارہما قصصا، انہی پاؤں کے نشانوں کو دیکھ کے واپس آنے لگے. فرتدا علی آثارہما قصصا، اس کا مطلب تھا کہ وہاں پہ کوئی اور بھی راستے موجود تھے، اس لیے ان کو پاؤں کے نشانات دیکھنے پڑے. اللہ نے یہ کلمہ کہہ کے تمہیں کیا سمجھایا ہے؟ علی آثارہما قصصا. اگر میں نہ بتاؤں تو موسیٰ کو بھی پتہ چلتا. نشان دیکھنے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو غیب کا علم نہ جانتا ہو. علی آثارہما قصصا، انہی پاؤں کے نشانوں کو دیکھ کے واپس آنے لگے. جس وقت واپس آ کے پہنچے، آ کے دیکھا ہے کیا فی البحر عجبا، کہ دریا میں جو ہے وہ تو ایک عجیب سی سرنگ بنی ہوئی ہے.
پانی کے درمیان ایک راستہ سا بنا ہوا ہے، عجیب سرنگ بنی ہے، 2 کلومیٹر کے بعد آگے جزیرہ نظر آتا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، خشک علاقہ ہے، یہ سائڈوں کے اوپر پانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت وہاں پہ آئے، فی البحر عجبا، عجیب نشانی دیکھی تو یوشع بن نون کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام یہی نشان اس مچھلی کا ہے، یہاں پہ اس نے چھلانگ لگائی تھی، یہی یہ پتھر ابھی تک موجود ہے۔ مصر کا ایک بہت بڑا جغرافیے کا عالم ہے، اس نے اس پتھر کی تصویر دی ہے۔ اس نے کہا یہ وہ پتھر ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے ٹیک لگائی تھی۔ اس نے پورا اس منطقے علاقے کا حساب لگا کے نا سفر کا، اس نے کہا یہ وہ پتھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ابھی تک باقی رکھا ہوا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے ٹیک لگائی تھی۔ جیسے وہ مدین والا کنواں ابھی تک باقی ہے، جس کنویں سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن فرمایا یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی عجیب سا ایک راستہ ہے جس راستے سے وہ مچھلی گئی ہے۔ آگے سامنے پہاڑی علاقہ ہے، سمندر کے درمیان 2 دریاؤں کے درمیان یہ ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے کے اندر ایک پوری قوم آباد تھی، وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہ رہتے تھے۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ بڑے خوش ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے اپنی منزل پہ پہنچ گئے، کہنے لگے چلو جلدی کرو، اس اللہ کے بندے سے جا کے ملیں جو میں موسیٰ سے زیادہ علم والا آدمی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا چلنا شروع کیا۔ ابھی یہ جو ہے اندر کا سفر ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ چلتے چلتے بستی میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا این خضر؟ لوگ کہتے ہیں بابا خضر کھاج، اور لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ پانی میں ابھی تک زندہ ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ تو اسی وقت جو ہے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام، اصل میں لفظ ہے خضر، جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے خضر علیہ السلام، اور بعض نے اس کو خضر پڑھا ہے اور عام معاشرے میں خضر پڑھا جاتا ہے۔ تو وہ پانی میں کوئی زندہ کوئی نہیں، لوگ ان کے نام کی نظر دیتے ہیں نا، یہ بابا خضر خاج کے نام کا گوشت ہم پھینک رہے ہیں دریاؤں میں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ایک تو نظر غیر اللہ کی دینا کفر ہے، دوسرا یہ عقیدہ رکھنا کہ بابا خضر خاج جو ہے وہ زندہ ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کوئی بھی انسان ہمیشہ زندہ۔ فوجدا عبدا، اب قرآن کے کلمات دیکھ، اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت اور شرف والے کلمات بولے خضر علیہ السلام۔ فوجدا عبدا، چلتے چلتے اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے بندے کے قریب پہنچ گئے، عبدا من عبادنا، عبدا من عبادنا، عبدا من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے بندہ تھا، وہ ہمارے بندوں میں سے بندہ تھا۔ عبدن کے اوپر تنوین تعظیم کی ہے، وہ بڑا عزت والا بندہ تھا، وہ بڑا تعظیم والا بندہ تھا، بڑا شرف والا بندہ تھا۔ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اب نبی علیہ السلام کو بھی قرآن نے بندہ کہا، عبد کہا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی نبی خدا کے نور میں سے نور ہیں، بہت یہ غلط اور کفری عقیدہ ہے۔ اب دیکھ ذرا بندے میں شرف کتنی ہے، اس عبد کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت اور شرف رکھی ہے۔ عبدن من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے بڑا عزت والا بندہ، بڑی تعظیم والا بندہ۔ یعنی معنی کیا ہے؟ فرمایا میں خدا کا غلام بندہ۔ اب فرق کیا ہے؟ ایک عبد ہے اللہ کا، ایک عبد ہے بشر کا، انسان کا۔ اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک آقا، ایک غلام۔
ہوتا ہے نا، اور ایک جو بندہ ہے وہ اللہ کا غلام ہے، ایک بندہ بندے کا غلام ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی غلامی میں عزت ہے، اللہ کی غلامی میں شرف ہے، اللہ کی غلامی میں مکانت ہے، رفعت ہے، اور بندہ بندے کی غلامی میں ذلت ہے، ہوان ہے، نقصان ہے، خسران ہے۔ کیسے؟ اب ذرا بات کو غور سے سمجھنا۔ بندہ جب بندے کا غلام ہوتا ہے تو اس کا آقا اپنے غلام سے خیر لیتا ہے، آقا اپنے غلام سے خیر کو لیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آقا اپنے غلام سے خیر کو لیتا ہے، تو جو اللہ کا بندہ ہے اللہ اپنے غلام کو خیر دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کی غلامی اور بندے کی غلامی میں فرق کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کا غلام ہے اللہ اپنے غلام کو خیر دیتا ہے، بندہ اس کا آقا اپنے غلام سے خیر لیتا ہے، اللہ اپنے غلام کو دیتا ہے، بندہ بندے کا جو غلام ہے اس کا آقا اپنے غلام سے لیتا ہے، لیکن اللہ اپنے غلام کو دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اس لفظ میں شرف رکھا ہے، فرمایا عبداً من عبادنا، عبداً وہ ہمارا غلام بندہ تھا، ہماری عبودیت کرنے والا بندہ تھا، ہمارا تابعدار بندہ تھا۔ جس وقت اللہ کریم نے محمد کو سیر کروائی ہے اوپر والی، اللہ کریم نے شروع کیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، جس وقت نیچے چلایا ہے عبدہ، فرمایا میں نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ جس وقت اوپر پہنچے معراج، مکہ سے بیت المقدس تک یہ اسراء ہے، بیت المقدس سے اوپر یہ معراج ہے۔ تو جس وقت اوپر کا سفر کیا تو وہاں پہ بھی اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، فَأَوْحَا سورۃ نجم ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہ اللہ جس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، 15واں سپارہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، تو جب قرآن نازل کیا 18واں سپارہ سورۃ فرقان کی پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سورۃ کہف کی پہلی آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ۔ تو اس لیے بندہ جس وقت بندے کی اضافت اللہ کی طرف ہو تو اس میں شرف ہوتا ہے، اس میں مقام ہوتا ہے، اس میں تقدس ہوتا ہے، اس میں بلندی ہوتی ہے، اس میں عروج ہوتا ہے، اس میں عزت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا، ان دونوں نے یوشع بن نون اور موسیٰ نے میرے بندوں میں سے ایک میرے بندے کو وہاں پہ پایا ہے، عبداً من عبادنا۔ وہ کیسا بندہ ہے؟ آتیناہ رحمتاً من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ 4 صفتیں خضر پیغمبر کی اللہ کریم نے ذکر کی ہیں۔ عبداً بڑا تعظیم والا بندہ، آتیناہ رحمتاً میں نے ان کو اپنی طرف سے رحمت دی ہے۔ اب رحمت کا معنی کیا ہے قرآن کے مطابق؟ اللہ کریم نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، مکے والوں نے کہا طائف اور مکہ کے بڑے 2 سرداروں میں سے قرآن ان کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا، ان کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو اللہ کریم نے جواب دیا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، میرے پیغمبر یہ تیری رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے ہیں۔
رحمت سے مراد وہاں پہ نبوت ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی رحمت سے مراد نبوت ہے۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو رحمت دی۔ من عندنا کا معنی کیا ہے؟ جبریل کا واسطہ درمیان میں کوئی نہیں۔ اور پیچھے صف ماشاءاللہ پوری، رحمتا من عندنا، ہمارے بندوں میں سے بڑا۔ بس انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے، واخر دعوانا۔